السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی عمران کا آپ سب کو سلام۔ دوستو، ہم نے ہسٹری آف راشدون کیلیفٹ سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو عرب کے حالات سے متعلق بتایا تھا، جس میں مکہ معظمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کی کوشش اور پھر فتنہ یمن سے متعلق آپ کو بتایا تھا، جس میں اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو کا اختتام اسود کے یمن پر اقتدار سنبھالنے تک کے واقعات پر ہوا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسود کے خلاف کس طرح اس کے اپنے لوگوں نے ہی بغاوت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نیست و نابود کیا۔ اس کے علاوہ باقی عرب کے جو حالات رہ گئے تھے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر بیان ہو جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جس حکمت عملی کے تحت اسود نے فتح حاصل کی تھی، اسی حکمت عملی کے اسباب اس کے زوال کا باعث بنے۔ در حقیقت اسے قیس، دازویہ اور فیروز سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جنہیں اس نے خود اعلیٰ عہدے دیے تھے۔ اس کو جس شخص سے سب سے زیادہ خطرہ تھا اس کا نام تھا قیس، جو کہ فوج کا سپہ سالار بھی تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اسے سب سے زیادہ خطرہ اپنی بیوی آزاد سے تھا، جو کہ ایک ایرانی نژاد تھی، جس کے شوہر کو قتل کر کے اس نے اس سے زبردستی شادی کر لی تھی۔ وہ بظاہر تو اس کی وفادار تھی، مگر اندر ہی اندر کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب وہ اس خونی درندے سے اپنے شوہر کے خون کا انتقام لیتی۔ ایک روز اسود نے قیس کو بلا کر کہا، جو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے بتایا ہے کہ اگرچہ اسود تو نے قیس کی ہر طرح سے عزت افزائی کی، لیکن جب اس نے ہر طرح سے عمل دخل کر لیا اور وہی عزت جو تجھے حاصل ہے اسے بھی حاصل ہو گئی، تو اب وہ تیرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے اور تجھ سے غداری کر کے اس ملک پر خود حاکم بننا چاہتا ہے۔ قیس نے جواب میں اسود کو کہا، اسود، آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ میرے دل و دماغ میں آپ کی قدر و منزلت حسب سابق پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا تو بالکل بھی سوچ نہیں سکتا۔ اسود نے گہری نظروں سے قیس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا تو فرشتے کو جھٹلاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرشتے نے بالکل سچ کہا، البتہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو اپنی پچھلی غلطیوں پر اور سازشوں پر نادم ہے، اور جو تو نے میرے خلاف خفیہ ارادے کر رکھے تھے ان سے اب تو تائب ہو چکا ہے۔ قیس کو اسود کی باتوں سے یقین ہو گیا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لہٰذا وہ فیروز اور دازویہ کے پاس گیا اور انہیں اسود سے ہوئی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ ابھی وہ تینوں آپس میں محو گفتگو تھے کہ اسود نے فیروز اور دازویہ کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا، تم میرے خلاف غداری کی سازشیں کر رہے ہو، مگر یہ یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا انجام اچھا نہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب ان تینوں اشخاص کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اسود انہیں کسی بھی وقت قتل کروا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے دیگر مسلمانوں کو ساتھ ملایا اور خود آزاد سے بات کی۔ آزاد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس نے ان کو نقب لگا کر محل میں داخل ہو کر اسود کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ ان تینوں افراد نے مل کر اسود کو محل کے اندر جا کر جب وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اسے قتل کر دیا، اور بلند آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی جھوٹا کذاب ہے۔ یہ سنتے ہی محل کے پہرے داروں نے ان تینوں کو گھیر لیا، لیکن اہل شہر ان کی مدد کو آ پہنچے، اس لیے شہر کا انتظام قیس، دازویہ اور فیروز کے سپرد کر دیا گیا۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق، جس سے امام طبری بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اسود انسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کے دوران ہی جہنم واصل ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہنچا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسود انسی کو قتل کر دیا گیا ہے، اسے ایک بابرکت آدمی نے قتل کیا ہے جو خود بھی ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، وہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس شخص کا نام فیروز ہے۔ اس کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے۔ اس روایت کے مطابق اسود کے قتل کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہ پہنچ سکی تھی،
بلکہ اس کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ پہنچی تھی۔ دوستو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسود انسی کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مروا دیا۔ اب ہم بات کریں گے مسیلمہ کذاب کے بارے میں، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ عرب کے قبیلے بنو حنیفہ سے کچھ افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے آئے۔ ان افراد میں لعنتی مسیلمہ بن کذاب بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اونٹوں اور مال و اسباب کی نگرانی کے لیے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو تحائف دیے۔ تب ان افراد نے بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی مسیلمہ ہمارے مال و اسباب کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کے لیے بھی تحفہ دیا اور فرمایا کہ نگرانی کرنے والے کا حصہ بھی برابر ہے۔ مسیلمہ نے جب یہ بات اپنے ساتھیوں سے سنی تو اس بات کو اپنی خبیث ذہنیت کے مطابق رنگ دے دیا اور اپنی مرضی کے معنی پہنا کر یہ تعویل پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مسیلمہ بھی نبوت میں برابری کی بنیاد پر شریک ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیلمہ کے دعوی نبوت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کی ٹہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر مسیلمہ میرے ہاتھ میں موجود یہ کھجور کی پرانی شاخ بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ہرگز نہیں دوں گا۔ جب مسیلمہ نے دعوی نبوت کر دیا تو اس نے اپنے دو قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے۔ اس نے اپنے خط میں لکھا، مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میں ان کا شریک بنایا گیا ہوں، اس لیے نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، لیکن قریش کی قوم انصاف سے کام نہیں لے رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خط پڑھا تو قاصدوں سے پوچھا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا، ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرجلال نظروں سے ان قاصدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، واللہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کی گردنیں یہیں پر اڑا دیتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کی جانب یہ خط تحریر کروایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ اس زمین کا مالک ہے اور وہ اپنے متقی بندوں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کیا حکمت عملی تھی اور کیا منصوبہ بندی تھی، اب ہم اس پر بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سب سے پہلے رومیوں سے مقابلہ کریں اور انہیں شکست دے دیں۔ اگر رومیوں کو شکست ہو گئی تو یہ تمام فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے، جبکہ دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کسی ایسے موقع کے انتظار میں تھے کیونکہ ابھی انہیں اتنی قوت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیتے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یہ لوگ کن وجوہات کی بنا پر اتنی تیزی سے کامیاب ہوئے اور لوگ ان کے پیچھے چلنا کیوں شروع ہو گئے۔ اس وقت عرب میں مذہبی اور دینی خلفشار بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ عرب کسی ایک مذہب پر قائم نہ تھے بلکہ ان میں مجوسی، یہودی، عیسائی اور بت پرست وغیرہ سب موجود تھے، جس کی وجہ سے ہر مذہب اپنے سچے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس دعوے کے پیش نظر عام شخص کے لیے کسی دعوت کو قبول یا رد کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ہر مذہب انسانیت کی فلاح و بہبود کا علم بردار بنا ہوا تھا، اس لیے اصلیت اور شعبدہ بازی میں فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ ان تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو اس صورتحال میں وقتی طور پر تو یہ کامیابی ملی کہ انہوں نے اپنی چرب زبانی، شعبدہ بازی اور قبائلی قومیت پرستی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا۔ مدعیان نبوت کی وقتی کامیابیوں کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اسلام ان میں ابھی مکمل طور پر راسخ نہیں ہو سکا تھا۔ پھر اسود کی بغاوت نے طلحہ اور مسیلمہ کو ترغیب دی کہ وہ بھی اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخلت و وصال نے ان لوگوں کا کام اور زیادہ آسان کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس وقت شدید صدمے میں ہیں
اور ان کے نزدیک اس قابل نہیں ہے کہ فوراً ان کے ساتھ جنگ کر سکیں، تو انہوں نے کھلم کھلا فتنے کھڑے کر دیے، اور شروع میں ان کی عارضی کامیابی نے تمام عرب کو شورش و فتنوں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ بھی خارجز امکان نہیں کہ ان تمام فتنوں میں بیرونی ہاتھ شامل نہ ہو، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عرب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ ان فتنوں کے پیچھے فارس اور روم کا ہاتھ ہو اور وہ ان فتنوں کو مالی طور پر سپورٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ تھے دوستو وہ حالات جن کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنتے ساتھ ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کو کی گئی نصیحتوں سے متعلق بتائیں گے۔ یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ خلافت راشدہ کو راشدہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی، صبر و استحکام اور مضبوط اعصاب کا جائزہ لے سکیں گے۔ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور مجھے اپنی قیمتی آرا سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ جب آپ لوگ اپنی آرا سے آگاہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ حافظ۔